سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ آج کل جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب وہ عمرہ کر چکتے ہیں تو حرم شریف میں داخلے کی صورت، عمرہ کرنے کی کوئی صورت رہ نہیں جاتی۔ وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ احرام عمرے کا ہو پھر آئیں، اور جو لوگ انہیں دھوکہ دیتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ ہجوم کی تکثیر، بھیڑ، رش اور انتظامی امور میں گڑبڑ کی وجہ سے روکتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ تم نے عمرہ کر لیا اب مت آؤ۔ ان کے اس قانون کو توڑنا شرعاً حرام ہے۔ مرد ہو یا عورت، انہیں چاہیے کہ سعودی حکومت کے قانون کی پابندی کریں۔ کسی بھی ملک میں جا کے ان کے ایسے قوانین کو چھیڑنا جو قوانین شریعت کے خلاف نہیں ہیں اور جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ان قوانین کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہ شریعت کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیتی۔ مرد و عورت جو بھی وہاں کے اس قانون کو توڑتے ہیں وہ اللہ کے حضور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نہ کوئی طواف کا ثواب ہوتا ہے، نہ کچھ اور، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے ہاں پہنچ کے نپٹا جائے گا۔ یہ شاید 10ویں مرتبہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ آئندہ یہ مسئلہ بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ عقیقے میں چھوٹا جانور کر سکتے ہیں یا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے؟ ایاز صاحب، تمام وہ شرائط جو قربانی کی ہیں وہ ساری شرائط عقیقے کے جانور میں ہونی چاہیے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں، اس جانور کو عقیقے میں ذبح کرنا بھی درست نہیں۔ اسی لیے قربانی کے جانور میں آپ غور کریں تو عقیقے کا حصہ بھی اسی لیے جائز قرار پاتا ہے کہ وہ قربانی کے معیار پر پورا اتر رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ قربانی کے معیار پر پورا نہ اترے اور عقیقے پہ اترے۔ اگر یوں ہوتا تو قربانی کے جانور میں پھر عقیقے والا حصہ تو بن ہی نہیں سکتا تھا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ تو اس لیے ایاز صاحب کوئی صورت نہیں ہے، قربانی کی طرح عقیقے کا بکرا یا بکری وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کی شرائط ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک دنوں کا تعلق ہے، سال کا تعلق ہے، تو شریعت میں سال چاند کا ہے، سورج کا نہیں۔ مثلا جانور کا ایک بچہ جنوری میں پیدا ہوا تو اس کا سال دسمبر میں پورا نہیں ہوگا کہ 31 دسمبر تک انتظار کیا جائے، بلکہ اس تاریخ کو نوٹ کر لیا جائے کہ چاند کی کیا تاریخ تھی، اور پھر اسی حساب سے جب 12 مہینے چاند کے پورے ہوں گے تو 1 سال کا ہو جائے گا۔ 2 سال میں 20 کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دمبا اور بھیڑ وغیرہ 6 مہینے کا ہو اور فربا ہو، جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی اس کو نہ بتا سکے کہ 1 سال کا ہے یا 6 مہینے کا، اس لیے کہ دمبا بہت جلدی صحت مند ہوتا ہے نا، تو بڑا دکھائی دیتا ہے، وہ جائز ہے۔
اور اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو 2 دانت کی شرط ہے یہ علامت ہے کہ اس کے 2 سال پورے ہو گئے، قربانی کا اس سے تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ پھر سنو، جانور کا 2 دانت کا ہونا یہ صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے 2 سال ہو گئے۔ قوموں نے، امتوں نے، افراد نے، ہزاروں آدمیوں نے، لاکھوں اور کروڑوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب 2 دانت کا ہوتا ہے تو 2 سال کا ہو جاتا ہے، بس بات اتنی سی ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ قربانی کے لیے 2 دانتوں، فرض کر لو اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے، فرض کر لو 2 سال ہو گئے اور 2 دانت ہی ہیں، ابھی 2 سال سے کم عمر ہے اور دانت پورے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ شرط قربانی کے لیے عمر پوری ہونے کی صورت ہے۔ اگر کسی جانور کے دانت ہی نہیں نکل رہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ 2 سال اس کو ہو گئے ہیں، بس قربانی ہو جائے۔ یہ 2 دانت کا ہونا یہ صرف علامت ہے اس بات کی کہ اس کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شریعت جو شرط قرار دیتی ہے وہ 2 دانت نہیں قرار دیتی، 2 سال قرار دیتی ہے۔ ہمارے بڑے اچھے ایک دوست ہیں، کراچی سے یا ملتان سے ہیں، اور بہت علمی سوالات بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کے سوالات پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور برکتوں سے نوازے کہ وہ کس قدر شریعت کے معاملے میں احتیاط کرتے ہیں۔ 2 سوالات پچھلے ہفتے انہوں نے بھیجے تھے، تو بعض بہت اہم کاموں کے سلسلے میں جوابات ریکارڈ نہیں کرا سکے، آج کرا رہے ہیں، امید ہے وہ انشاءاللہ سن لیں گے اور اطمینان ہو جائے گا۔ ایک سوال تو بہت ہی آسان آپ نے بھیجا ہے کہ 60,000 فرض کر لیجئے قرضہ دے دے اور کہے کہ 70,000 واپس کرنا، تو یہ اس سرمائے کا کرایہ ہے 10,000 جو زیادہ وصول کر رہا ہے، اور سرمائے کا کرایہ، دولت کا کرایہ، پیسے کا کرایہ یہی سود کہلاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ مکان کا کرایہ جائز ہے، زمین ٹھیکے پر دے دینا، اس کا کرایہ لینا بالکل جائز۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو اسے حرام کہا ہے، یہ ان کی بہت بڑی ان غلطیوں میں سے ہے جن غلطیوں میں وہ اپنی تعلیم اسلام میں نہ مکمل ہونے کی وجہ سے سینکڑوں نہیں کہنا چاہیے، دسیوں مسائل میں جہاں انہوں نے غلطی کی ہے، یہ بھی ان کی غلطی۔ انہوں نے موطا امام مالک میں بھی نہیں پڑھا کہ مدینہ منورہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا خلافت راشدہ میں جس میں انہوں نے اپنی زمین کرائے پر نہ اٹھا رکھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر میں اپنی زمین کا کرایہ انہوں نے لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ 2 ڈھیریاں لگا دیتے تھے کھجوروں کی، اور فرماتے تھے یہودیوں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک جو زمین کے کرائے میں وہ تمہاری ہے، لہٰذا ان میں سے ایک اٹھا لو۔ تو اسی یہودی نے کہا کہ یار پیسے ایسے ہم سے لے لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں میں کچھ ادھر ڈال دیا کرو۔ ان کا تو برباد ہو جائے، اور پھر اسے خاصی سنائیں، ہم بھی سنا دیتے لیکن وقت تھوڑا۔ تو اس آدمی نے عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ جب اتر گیا تو اسے کہا اللہ کی قسم عبداللہ، جب تک تو مسلمانوں میں یہ عدل قائم ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تمہیں ہرا سکتی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کا خود کرایہ دیتے تھے، کوئی حرج نہیں۔ مکان کا کرایہ، زمینوں کا کرایہ، سواری کا کرایہ،
یہ سب کرائے جائز ہے، لیکن اگر مال کو کرائے پر چڑھائے گا کہ 60 لے جاؤ اور مہینہ سال گزرنے پہ 70 واپس دے دینا، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی مارکیٹ میں مثلاً 3.5 لاکھ روپے تولہ سونا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 3.5 لاکھ چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہ 1 تولہ سونا لے جاؤ مجھ سے اور مہینے کے بعد تم آؤ گے تو 4 لاکھ ادا کرنے ہیں، کیونکہ آج یہ سونا میں تمہیں 4 لاکھ روپے تولہ دے رہا ہوں، مرضی ہے خریدو، مرضی ہے نہ خریدو۔ آج سونے کی قیمت 3.5 لاکھ ہے، میں مانتا ہوں مارکیٹ میں ہے، لیکن یہ تم 5 لاکھ روپے مجھے دینا مہینے کے بعد، کیونکہ میں نے یہ 3.5 کی بجائے 5 پہ تمہیں بیچا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے 4 شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ پہلی شرط وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں 3.5 ہے تو تم 3.5 سے زیادہ پیسے پہ فروخت ہی نہیں کر سکتے، یہ سود کو جائز کرنے کا ایک ہیلا ہے۔ بات تو یہی ختم ہو جانی چاہیے اصولاً کہ 3.5 لاکھ کا سونا دیا اور کہا میں 5 لاکھ کا تمہیں بیچ رہا ہوں، اس سے کہا لاؤ، مہینے بعد 5 لاکھ دے دو، سب حرام ہے۔ سود کے جائز کرنے کا ایک طریقہ ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ فرض کر لیجیے ایسا معاملہ ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی مجلس میں ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یدم بیدن سواء بسواء، ہاتھ در ہاتھ، 10 در 10 سودا کرو سونے اور چاندی کا، یہ لیجئے سونا اور یہ 3.5 لاکھ روپے میں نے لے لی، یہ کہ سونا لے جاتا ہوں کل آپ کو 3.5 لاکھ روپے دے دوں گا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی سود ہی کا ایک طریقہ ہے۔ 3.5 آپ سے لیا، مارکیٹ میں جا کے 3.25 میں فرض کر لو کوئی چیز بیچ دی، کسی گاؤں بیچ دی، اب واپس آیا 3.5 آپ کو دے کے 25 رکھ دیے۔ شریعت اس کی سونے میں بزنس میں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مدت متعین ہو، غیر متعینہ مدت کے لیے کیا نہیں جا سکتا۔ 3.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا سونا یہ لے جاؤ، جب ہوئے دے جانا، یہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سونے سے ہوتا ہے بزنس اور سود۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرا بس چلتا، مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کا زیادہ خطرہ مجھے نہ ہوتا تو میں عورتوں کے لیے بھی سونے کو حرام قرار دے دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ جو عورتوں کے پاس 100 تولے سونا بھی پڑا ہوا ہے، مارکیٹ میں لائیں، بزنس میں لگائیں، بزنس چلے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ پہننا ہے، چونکہ لہٰذا 10 تولے سونا گھر میں رکھا ہوا۔ 4 شرائط میں سے ایک خرید و فروخت کی مجلس ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ لیٹ ہو جائے، اس نے کہا 3.5 کا لیا ہے، 3.5 آپ کو واپس کروں گا، اب ہوا کیا، اس نے کہا جی اس مہینے کی 30 کو 30 کو واپس کر دوں گا، وہ 5 تاریخ کو پیسے لے آیا تو کہتے ہیں 6 دن کے اور بھی پیسے دو، 30 دن بعد تک اتنے بنے، 6 دن کے اور بھی دو، یہ سود ہے، وہ اس کو لینا ناجائز ہے۔ یہ 4 شرائط اگر پوری کرے تو اس کے لیے جائز ہے، اور 4 میں سے ایک بھی کم ہوگی تو یہ سود بن جائے گا، حرام ہو جائے گا، جائز نہیں رہے گا صاحب۔ اور معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو جواب کے پہنچنے میں اتنی دیر ہو جائے گی، لیکن یہ تفصیل سے آپ ریکارڈ کرا دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں حمدان نام آتا ہے، کیا یہ کسی نبی کا نام ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے ہی نہیں، سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہم پھر کہتے ہیں ہے ہی نہیں، پھر بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب النسابون، جو میرا نسب آدم علیہ السلام سے جا کر ملاتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں۔ لوگوں
میرے باپ داداؤں کو گنو گے تو ابن ود تک وہ صحیح ہے، اور اس کے بعد لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قرونم بین ذالک کثیرا، ان کے بعد ابن ود کے بعد کتنی صدیاں ایسی گزری ہیں جن صدیوں کی تاریخ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمدان آپ نے لکھا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرے آباء و اجداد میں ہیں، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کوئی نام کہے تو عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، اسی طرح ہمدان بھی آگے آ جاتے ہیں، یہ نام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمدان کسی نبی کا نام نہیں ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اصل قول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، اور ان کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہمدان آپ نے کہا ہے بہت اچھا نام ہے۔ ہمدان کا مطلب ہے اللہ کی بہت تعریف کرنے والا، سباح، اللہ کی بہت زیادہ تسبیح پڑھنے والا، اکبر۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ بلندی کا اظہار کرنے والا۔ ہمدان، حماد، سباح، یہ سب ایک ہی طرح کے نام ہیں۔ ہمدان بھی بہت اچھا نام۔ ایک علمی نشست کے دوران میں نے ایک صاحب علم سے سنا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ کیا اسلامی مہینوں میں صرف رمضان ہی کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے؟ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ شہر اللہ میں محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ کیا یہ دونوں باتیں درست ہیں؟ بھیا دونوں باتیں درست ہیں۔ بہت سی صحیح روایات ملتی ہیں جو محرم آ رہا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو کہا کہ اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ وہ 4 ماہ جن میں اللہ کے مہینوں کی عزت اور احترام وغیرہ وغیرہ اس پہ بیان گزر چکا، یہ محرم ان میں سے آخری مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا رجب، اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ لوگوں 3 ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل آئیں گے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، اور مہینے 4 ہیں جب سے اللہ نے تخلیق کیا ہے زمانے کو، اور لوگوں ان میں 4 مہینے وہ میرے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی پکی دین کی بات ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 پاک مہینوں میں گناہ کے قریب نہ جانا، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ دونوں مہینوں کی اللہ کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی خدا کا گھر ہے، بیت اللہ بھی خدا کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھی فرمایا کہ محرم کے علاوہ جو رمضان ہے وہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ نسبتیں ہیں لوگوں کی نظر میں وقعت اور ان کی عظمت پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں رمضان بھی بڑا مبارک ہے اور یہ بھی محرم بھی بڑا مبارک ہے، اپنے آپ کو اس میں عبادت میں مصروف رکھو، ورنہ تو سارا ہی سال اللہ کا ہے، سارا ہی زمانہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام، لوگوں اللہ کے محترم مہینے رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو وہ پاک مہینہ پسند ہے جس کو تم محرم کہتے ہو۔ روزوں کے لیے رمضان کے بعد اگر ثواب کمانا ہے تو محرم میں روزے رکھو۔ آپ نے فرمایا جس طرح تمہاری باقی فرض نمازیں ہیں، لیکن ان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تمہاری نماز تہجد کی ہے، بالکل ایسے ہی تمہارے لیے سب سے افضل مہینہ رمضان کے بعد محرم ہے۔ پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مزید ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد دخل،
رمضان کا چاند نظر آ گیا، وہو شہر اللہ المبارک۔ لوگو یہ میں تمہیں بتاؤں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو رات کو عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول، اور دن کی بھی عبادت قبول۔ لیلۃ من حرمها فقد حرم الخیر، جو رمضان میں رات کو نہیں اٹھا اور اس نے عبادت نہیں کی، یاد رکھو بڑی نیکی اور خیر سے محروم ہو گیا۔ اور جو آدمی بالکل ہی نہیں اٹھا، جو آدمی سارا رمضان ہی ایسا گزار دیا، کل محروم، اس نے ساری برکتیں ضائع کر دی، ساری خیر ضائع کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ بہت مبارک ہے، لوگوں اس میں رات اور دن عبادت کر لیتے رہنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ رمضان کا مہینہ، اس میں جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پہلے ہی سے وہاں اشیاء ہیں ان کو پالش کیا ہوا ہے، اچھا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اہتمام کیا ہے کہ رمضان میں دھونی دی جائے، مزید خوشبویات وہ رمضان میں جنت میں داخل کی جائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، یہ جو مہینہ تم دیکھتے ہو محرم کا، یہ مہینہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے اچھا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس میں گناہ نہ کرو۔ ایک دکان ہے، یہ دو کان کیوں لکھ دیا؟ یہ دکان ہوتی ہے میاں، دو کان کب سے ہو گئے ہیں؟ بھویں ہوتی ہیں نا، بے ہے کی بنی بہ، اور کل کو اسے بھی لکھ لینا بویں، ہے کو اڑا دو۔ اردو زبان ہے یار، اللہ کا شکر ہے۔ اردو نہ آنا، اردو سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 300 سال کے علم سے محرومی ہو گئی، اور فارسی نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 1200 سال کا علم مر گیا، اور عربی نہ آنے نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ذبح کر ڈالا۔ پھر تمہاری رہنمائی گمراہ اور جاہل کریں گے، جیسے کہ اب ہو رہا ہے، اور دین کے نام پہ خود بھی برباد ہونا، دوسروں کو بھی برباد کرنا۔ یہ کیا تماشا اور مذاق ہے کہ اردو کے الفاظ نہیں ٹھیک لکھے جاتے۔ میری ایک دکان ہے، حجام مجھ سے کرائے پہ مانگ رہا ہے، اچھے پیسے دینے کو تیار ہے، دکان میں موسیقی وغیرہ وغیرہ، کراچی سے رحیم الدین صاحب، اگر آپ انڈین ہیں اور اگر آپ اردو سپیکنگ ہیں تو پہلے تو ہمیں 1 مرتبہ افسوس تھا، اب 10 مرتبہ افسوس۔ پہلے تو بسم اللہ 1 گناہ کیا ہے، اب 100 گناہ کیے ہیں بسم اللہ، کیا کرے ولیعذ باللہ۔ دیکھیں حجام کے دکان پہ مخلوط کام ہوتے ہیں، بہت سے کام اس کے ہاں مباح بھی ہوتے ہیں۔ مساج ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، کسی آدمی کو چوٹ لگ جائے اس کا مساج کرنا ہے، وہ مباح ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہاں جا کر لوگ نہاتے بھی ہیں، جمعے کا بھی غسل اور وغیرہ وغیرہ، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے مسافر یہاں آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ حجام کو دکان دینا کوئی گناہ ہے، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے جی۔ حجام کی دکان کرائے پر دینا، کرائے کا لینا یہ جائز ہے، اس کا کرایہ حلال کا مال ہے، سیدھا سادہ سا مسئلہ یہ ہے۔ اور جنہوں نے حرام اسے قرار دینا ہے، اور جنہوں نے شطرنج کو بھی حرام قرار دینا ہے، اور جنہوں نے کرکٹ کو بھی حرام قرار دینا ہے، سرحد پار کر کے ادھر چلے جاؤ، وہ یہ مال تھوک کا وہاں بکتا ہے۔ ہم اس لیے اس پہ طنز اور تنقید کر رہے ہیں کہ وہ شرعی اصولوں کو بگاڑتے ہیں اور خارجیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے جو ہم خارجی بنے،
اللہ تعالیٰ اہل السنہ میں سے رکھے اور اللہ اسی پہ موت۔ بندہ کا فقہی اور لغوی معنی کیا ہے؟ ہم نے یہ لفظ کچھ لوگوں کو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے سنا ہے۔ واصف صاحب یو پی سے آپ بول رہے ہیں اور آپ ہم سے بندے کا اے میاں، بندہ جو ہے نا وہ عبادت کا مصدر ہے عبد، عربی میں لفظ ہے عبد، تو عبدہ اللہ کا بندہ۔ علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کمال ہے ویسے۔ علامہ نے کہا عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا اور ہے۔ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ اور صفت کا صیغہ ہے اردو میں عبد عبادت، اس کا معنی ہے پوجنا، پرستش کرنا، اور اردو زبان میں وہ چیز جو ملکیت میں آتی ہو اس کے لیے بھی درست ہے، اور غلام اور نوکر کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس لیے اگر کوئی لفظ عبد کا غیر کے لیے استعمال کرتا ہے اور عبد کا لفظ عبداللہ کے علاوہ استعمال کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، بندے کا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا من عبادکم، تمہارے بندوں میں سے، یعنی تمہارے نوکروں میں سے۔ دیکھا نا، اللہ کے ساتھ عبدیت کا لفظ ہٹا کر بندوں کے ساتھ، من عبادکم و امائکم، تمہارے غلام، تمہارے بندے اور تمہاری باندیاں، تمہاری لونڈیاں، تمہاری بندیاں۔ اس سے کسی کو پکارنا کہ اوے بندے ادھر آ، یا بندے کو بلاؤ، یا یہ بندہ کیسا بندہ، یا یہ بندے سے میرا واسطہ، یہ سب چیزیں درست ہیں اردو زبان۔ جائے نماز کو خالی نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کا کنارہ موڑ لیا جائے۔ یہ یا صاحب ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک دیکھنے میں جو برا لگتا ہے نا کہ جائے نماز بچھی ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ کچھ نہیں، ورنہ تو قالین بھی پلٹا دینے چاہیے مسجدوں میں جب خالی اوقات رات کو مثلا۔ شہنشاہ کا لفظ بلال صاحب یہ بولنا بعض فقہا نے درست لکھا ہے، لیکن حد الوسع اس سے بچنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اخنع الاسم، بدترین نام جو اللہ کو نفرت ہے جس سے، وہ یہ کہ تم کسی کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ ارشاد فرمایا وہ صرف اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، کسی کے لیے استعمال نہ کرو، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس سے سرمایہ داری بھی پھیلتی ہے اور اس سے ملوکیت جنم لیتی ہے، اور اسی سے جڑ کٹتی ہے پھر دین کی بھی، اور اسی سے دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام جتنا ہو سکے اس کو تباہ کرنا چاہیے۔ یہ سرمایہ کے مالک ایسے ہی القاب سے خوش ہوتے۔ جو لوگ اللہ کے پیاروں کو ان کے وفات کے بعد برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کہ عالم ارواح سے ایسے لوگوں کے اوپر لوگ جو کہ دنیا میں کامیابیاں سمیٹ کر چلے گئے بد دعا کریں تو بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی۔ یہ جو اللہ کے نیک بندوں کو برا کہتے ہیں نا، یہ چیزیں جب وہاں پہنچتی ہیں اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے رب ہم ایسے نہیں ہیں، تو جو وہ لعنت بھیجتے ہیں وہ ان پہ پڑتی ہے۔ اور جو نیک لوگ یہاں سے صاف زندگیاں گزارتے ہیں، ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے طرز پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیا عالم ارواح کے انہی بزرگوں کی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں؟ وہ بھی بالکل پہنچتی ہیں۔ وہاں کی بد دعائیں اور وہاں کی دعائیں دونوں ملتی ہیں، اور اللہ اسے قبول بھی کرتا ہے۔ کیا پچھلے تمام ایسے بزرگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضا ملتی ہے؟ بالکل جنید صاحب، یہ بھی ملتی ہے۔ 3 سوال آپ نے پوچھے ہیں، ہم تینوں کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کو جو یہاں بیٹھ کے اپنی زندگی میں گالیاں دیتا ہے، وہ جس کو دے رہا ہے نا وہ اللہ کا مقرب بندہ، اس کی روح اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔
اور اللہ اگر قبول فرما لے تو وہاں سے لعنتوں کے تحفے بھی اسے ملتے، وہاں اللہ کے اچھے بندے ہیں، ان کے لیے دعا کرے، ایصال ثواب کرے، ان کی دعائیں بھی ادھر آتی ہیں۔ آپ کا مسلک مجھے نہیں معلوم جنید صاحب کیا ہے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے شیخ اپنے زمانے کے قطب الاقطاب، روحانیت کی دنیا میں اللہ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عنایت فرمائی، اور ملائے اعلیٰ میں مقتدر حیثیت، اور ملائے اعلیٰ میں جن کی حکمرانی ہے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تم ان کو گالیاں دیتے رہے، ان پہ شراب پھینکتے رہے، ان کے قتل کے منصوبے بناتے رہے، یہ جو کچھ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے نا، یہ انہی کے ساتھ کیے ہوئے کرتوتوں کے نتیجے نکل رہے۔ اب تک تم بد فطرت اور منافق مولانا ابوالکلام آزاد کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، اب بھی گالیاں بکتے ہو مولانا آزاد کو۔ ٹھنڈا کر کے کھاؤ اب، اور ابھی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد عربوں کے جد کی جب باری آئے گی نا، ملائے اعلیٰ میں ہو گیا ہے، اور اس کے بعد خدا کا عذاب جو زمین سے آئے گا، ایسا حیران کن عذاب تم پہ آئے گا، تم سمجھ نہیں سکو گے کہ اللہ کا عذاب یہ کس صورت میں آیا ہے۔ تم نے ہواؤں کو فتح کر لیا، تم نے اپنی زمینیں گنوا دی، تم نے پانیوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب جو زمینوں سے عذاب آئیں گے، اور جب کافروں پہ منافقوں کی حکومتیں آئیں گی، اس دن ہمارا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، ہم بڑے خوش ہوں گے، جیتے رہے، نہیں تو ہماری روحیں خوش ہوں گی۔ یہ ملائے اعلیٰ میں جو خون ہی خون ہے نا، ہم جلے بیٹھے ہیں تم لوگوں سے، ولیعاذ باللہ۔ ہمارے شیخ کے شیخ رحمہ اللہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ آسمان سے بہت سی برکات جو عالم ارواح سے ہیں تم پہ نازل ہوتی ہیں۔ حضرت دیوبند میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے اس وقت، تو میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیوں میرے پہ نازل ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو ہر ایک بزرگ کے ساتھ بخاری پڑھاتے ہوئے تم کہتے ہو نا رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری جو عربی کی دعائیں ہیں یہ ان تک پہنچتی ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہماری طرف سے بھی برکتیں اس شخص پہ نازل ہوں۔ اسے کبھی تجربہ کر لینا، جو اپنے ماں باپ کو بد دعائیں اور گالیاں دیتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی مرتے دم تک رزق کا محتاج نہ رہے۔ اور تم تجربہ کر کے دیکھ لینا، جو اساتذہ کو گالیاں دیتا ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زندگی میں کوئی علمی کام کر سکے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ رحمہ اللہ ایسے اچھے، ہمیں پتہ ہے کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ اس لیے جو بھی یہاں جو حرکتیں کرتا ہے عالم ارواح، یہاں تک کہ اگر سمجھنے والے لوگ ہوتے تو میں ان کے سامنے بیان کرتا کہ اصل انسان وہ ہیں، ہم تو سائے ہیں یار، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اصل تو انسان وہ ہیں، جب ہم مریں گے روحیں وہاں جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ہیں حمدان صاحب، اچھا یہ ہیں ایاز صاحب، اچھا یہ ہے فلاں ہستی۔ اس لیے ان بزرگوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبتیں فائدہ دیتی ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں اگر وہ حق پہ ہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر وہ لوگوں پہ ان پہ والعیاذ باللہ لعنت بھیجتے ہیں تو ادھر سے بھی لعنتیں آتی ہیں۔ صحیح بخاری میں نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان، معراج سے واپسی فرمایا نعمان تم کیا ایسا کام کرتے ہو؟ مجھے جنت دکھائی جبریل میں، تو اس میں ایک اتنی اچھی آواز سے تلاوت ہو رہی تھی، جنت والے سن رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا یہ تو نعمان تم پڑھ رہے ہو، یہ تو تمہاری آواز ہے۔ ان کا اللہ کے رسول میرا تو ایسا کوئی کام نہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبریل سے پوچھا تھا کہ نعمان کیسے کام کر رہے ہیں جو یہ جنت والے ان کی تلاوت سنتے ہیں؟ ان کا برم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہے، اللہ نے وہ مقام دیا کہ فرشتے اور اہل جنت اس کی تلاوت سنتے۔ ایسے ہی نہیں ہو جاتا میاں، جو یہاں کرتا ہے وہاں سے پاتا بھی ہے اور بہت کچھ پاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ وفات کے بعد روح کی طاقتیں، روح کے فیوزات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے حضرت کو، یہی دیوبند کے علماء کا مسلک تھا، یہی چیز ہے، اور یہی ندوہ میں کئی چیزیں ایسی لکھی گئیں کہ بٹوین دا لائنز اس سے مراد یہی ہے۔ آپ کو اس کی تفصیل پڑھنی ہو، ابن قیم کا ابھی انسائکلوپیڈیا چھپا ہے، 66 جلدوں میں ہے، ابھی ہم نے اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں موجود ہے۔ ابن قیم کو پڑھو، ابن قیم کو جو چیزیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں خواب میں وفات کے بعد وہ پڑھو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ حضرت وراثت کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا اس طرح تقسیم کرو، یہ تمہاری غلطی ہے، یہ ابن قیم لکھتے ہیں۔ تو ادھر سے ادھر بھی پیغامات آتے ہیں اور ادھر سے ادھر بھی جاتے ہیں، کئی ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں۔ والدہ آئی تھیں، یہ فرما گئیں، والد آئے تھے، پتہ نہیں ناراض کیوں ہیں، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، اس لیے یہ سارا سلسلہ جنید صاحب چلتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا دیں، وہ کہاں مدفون ہیں، اور یہ بھی کہ جنت البقیع میں وسیم جدہ سے بھیا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 3 سوال بہت اہم ہے، اس کے بعد جلدی سے اسے بھی نپٹانا ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، کیا سوال ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خارجیوں نے شہید کیا تھا اور انہوں نے دفن نہیں ہونے دیا جنت البقیع میں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں 8-10 آدمیوں کے ساتھ جنازہ پڑھا تھا، اور انہوں نے یہودیوں کی زمین میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی تدفین کر دی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے ان کی نیکیوں کے، وہ فوراً آئے اور مدینہ منورہ میں یہودیوں سے زمین خرید کر اسے جنت البقیع میں داخل کر دیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کہیں وہیں رہے، اس زمین میں وہ یہودیوں کی ہے، قیامت تک یہودی تانا دیں گے اور کہیں گے تم تو اپنے امیر المومنین کو بھی نہ سنبھال سکے۔ رہ گیا دوسرا حصہ کہ جنت البقیع میں کتنے کون سی نیک بزرگ ہستیاں، ہزاروں، 10,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہیں، کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مخلوط تقریب، بیہودہ ناچ گانے، اور ہم آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے پائے۔ دیکھیے بیٹی، بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک تقریب میں آپ کو بلایا جا رہا ہے اور وہ کھانے کا عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ بندوبست کر رہے ہیں، اور دوسرے حال میں عورتیں مرد سب اکٹھے ہی ہیں۔ آپ کہتی ہیں اس مخلوط تقریب میں، جس میں ایک کمرے میں خواتین الگ کھانا کھا رہی ہیں، دوسرے میں مرد عورت سب ہیں اور موسیقی بج رہی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا کہ اس شادی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جانا چاہیے۔ اب کون سی تقریب ہے جس میں شرعی احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی؟ آپ نہیں جائیں گی، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، آپ کے ذریعے سے جو خیر کی چیز کوئی پہنچ جائے گی، کوئی پھوپھی آپ کو کہے گا، کوئی ممانی، کوئی بچوں کی تربیت ہو جائے گی، اس خیر کے دروازے کو بند نہ کریں۔ اور جو الگ کمرے میں کھانا پینا وغیرہ وغیرہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اس سے کیا ہے کہ دوسری طرف عورت مرد کھاتے رہیں، وہ ان کی عاقبت کا معاملہ ہے، آپ کا اپنی، لیکن رشتہ داری کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے، کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی خیر کی چیز آدمی اپنے بچوں کو سکھائی دیتا ہے۔ ایک بات یہ، ایک سوال کہ ہم نے کوئی دعا کہی ہوگی، پڑھی ہوگی بھیا، وہ جو دعا ہم نے پڑھی ہے اس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے، وہ طبرانی میں آئی ہے، اور وہ یہ تھی اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی
اے اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہے، اے پروردگار میں عرفات کے اس میدان میں جو کھڑا ہوں تو اس جگہ کو بھی دیکھتا ہے، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، اللہ میں جو لوگوں کے سامنے ہوں، اور اے اللہ جو میرے دل میں تنہائیوں میں چھپا ہوا ہے یہ سب تو جانتا ہے، لا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي، اللہ میرے کاموں میں سے کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور اللہ میں محتاج، میں فقیر، المستغیث، اللہ ہر دم ہر لمحہ کسی کے سہارے پہ جینے والا، المستجیر، اللہ جو ایسا نالائق ہو کہ اسے دنیا میں پناہ نہ ملے، الوجل المشفق المقر المعترف بذنب، اللہ جو انسان بالکل بے سہارا اور عاجز ہو جائے، جو خود اقراری مجرم تجھ سے کہتا ہے کہ اے رب نے بڑا خراب کیا اپنے ساتھ، اسألک مسألۃ المسکین، اللہ میں مسکینوں کی طرح ہاتھ پھیلاتا ہوں، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اللہ شدید گناہ گار جو رسوائے زمانہ ہو، آج تیرے در پہ بیٹھا کھڑا اللہ تجھے پکار رہا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں، وادعوک دعاء الخائف الضریر، اللہ آج میری وہ حالت ہے جسے آگ لگ جائے اور اندھا آگ کے درمیان پھنس جائے، کچھ پتہ نہ چلے کہ کہاں جائے، من خشعت لک رکبتہ، جس کی پیشانی آج اس میدان میں اللہ تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، وفاضت لک عیناہ، اللہ دونوں آنکھیں رو رہی ہیں، وذل لک جسدہ، جس کا جسم تیرے آگے بچھ گیا ہے، ورغم انفہ لک، اور اس نے اپنی عزت کو تیرے سامنے اے رب خاک میں ملا دیا ہے، اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اللہ عمر بھر میں جو بھی دعا مانگتا رہوں آپ مجھے دیتے رہیں، وکن بی رؤوف الرحیم، اور اللہ میرے ساتھ بہت مہربان ہو جائے، کمال ہے اس جملے، وکن بی رؤوف الرحیم، جیسے والدین مہربان ہوتے ہیں اولاد پہ، خیال کرتے ہیں اللہ اس سے بڑھ کے ہو جائے گا، یا خیر المسئولین، یا خیر المسئولین، دنیا میں جو بھی جس سے سوال کرتے ہیں اے سب سے اونچی ذات جس سے ہر کوئی مانگتا ہے، وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ، اور ہے وہ ذات جو ہر ایک کو دیتی ہے اور سب دینے والوں میں سے اچھا دینے والا تو ہے۔ ایک یہ ہے، ایک تکبیر وہ جو عید میں ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد، ہم نے کہا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک اور تکبیر پڑھتے تھے، وہ آپ نے پوچھی ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو تکبیر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے، اور وہاں پر یہ آیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکبیر سکھائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، دو بار ہو گیا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر تین بار ہو گیا، وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے، اللہ اکبر و اجل، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، زمانہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ زمانے کے تابع نہیں ہے، اور سب سے بڑی ذات ہستی اللہ کی، اللہ اکبر، اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔